لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. انہوں نے پوچھا ہے کہ حج مبرور اور حج مقبول میں کیا فرق ہے اور حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جنایت نہ ہو، یعنی انسان پر نہ دم آئے نہ کفارہ آئے. اس نے ایسے طریقے سے حج کر لیا کہ نہ اس کے اوپر دم آیا نہ اس کے اوپر کفارہ آیا، تو اس کو حج مبرور کہتے ہیں. اور جس حج کو اللہ جل شانہ قبول فرما لے اس کو حج مقبول کہتے ہیں. تو لیکن اس کو ایک دوسرے کی جگہ بھی لوگ بعض اوقات بولتے ہیں، لیکن اس کی اصطلاحی فرق اس کے درمیان یہ ہے. اور باقی یہ جو حج اکبر ہے، قرآن کی آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قرآن میں آتا ہے. تو اس سے ایک عام عوامی طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جمعے کے دن جو حج آئے گا تو وہ حج اکبر ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں پر جو حج اکبر آتا ہے یہ اصل میں عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے. تو حضرت ابن عباس کی روایت بھی ہے کہ العمرۃ الحج الصغریٰ، کہ عمرہ جو ہے وہ چھوٹا حج ہے. اس کے مقابلے میں پھر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اصل حج کو یا بڑے حج کو. اور باقی یہ آیت جس زمانے کی ہے، جس کے شان نزول میں جو حج ہے وہ جمعے کے دن آیا تھا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جمعے کے دن آنے والا حج باقاعدہ کوئی اصطلاحی طور پر حج اکبر کہلائے گا. البتہ یہ روایات ضرور موجود ہیں کہ جس دن عرفہ حج جمعے کو آ گیا تو وہ دیگر حجوں سے 70 گنا زیادہ افضل ہوگا اگر وہ حج اس پر آ گیا. لیکن وہ یہ حج اکبر کا جو ایک عوامی کنسیپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. 4 بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، حساب کتاب سب مشترک ہے. ان کی قربانی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا ایک بکرا چاروں کی طرف سے کافی ہوگا؟ قربانی جو ہے نا یہ فرد پر آتی ہے، مال پر نہیں ہوتی. تو جب ان کا اگر بالکل حساب کتاب ایک ہے تو جب ان کے مال اس نصاب کو پہنچے گا کہ اس کے اوپر چاروں پہ قربانی آئے، اس نصاب کے مطابق پھر چاروں پر قربانی ہوگی. اگر کوئی حساب الگ نہیں، ورنہ جس کا مال نصاب کو پہنچتا جاتا ہے اس میں قربانی آتی رہتی ہے. اگر کسی کی آمدن جائز نہ ہو تو وہ حج کیسے کرے؟ قرض لے کر لے تو اس سے یہ ہوگا کم سے کم قرض کا پیسہ جائز سمجھے، پیسہ جائز پیسے سے اس کا حج ہو جائے. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو اپنے تناظر میں ہی سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بندے نے مشکوک آمدن سے بھی حج کر لیا تو اس کو اس آمدنی کے مشکوک ہونے کا گناہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن فرضیت حج اسے ساقط ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ میرے والدین نے حج نہیں کیا، ان کو پہلے حج کرانا چاہیے یا مجھے پہلے کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے کرنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں حج کے حوالے سے چند غلط عوامی چیزیں مشہور ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ والدین کو پہلے حج کرانا. اگر والدین پہ حج پہلے سے فرض ہے تو ان کو تو ویسے ہی پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ان پہ فرض نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، اور بیٹے پہ فرض ہے تو بیٹے کو اپنا فرض پہلے ادا کرنا چاہیے. اس لیے یہ چند چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں حج مؤخر کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یہ غلط تصور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا لیں تو پھر حج کریں گے. کوئی کہتا ہے بیٹیوں کی شادیاں باقی ہیں، شادیاں پہلے بیٹیوں کی کر لیں پھر حج کریں گے. حج کی عبادت کوئی ایسی چیز نہیں کہ دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہی بندے نے کرنا ہے. وہ جب فرض ہو جاتا ہے تو کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اس کے لیے آزار نہیں ہے کہ یہ کام پہلے کر لیں اور وہ کام پہلے کر لیں. جب حج فرض ہو گیا تو اس کو کرنا چاہیے. ایک صاحب کو حکومت نے حج پر بھیجا، اس وقت ان پر حج فرض نہیں تھا، بعد میں فرض ہو گیا، کیا وہ دوبارہ حج کریں گے؟ تو جس نے حج کر لیا چاہے اس وقت اس پہ فرض نہ بھی ہو تو فرضیت حج اس کی ہو گئی. اب اگر بعد میں اس پہ فرض ہو بھی گیا تو فرض حج اس کے اوپر نہیں ہے. کیا کوئی خاتون محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے؟ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی. خاتون کے بارے میں شرعی فیصلہ یہی ہے کہ وہ مدت مسافت 48 میل سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. اس لیے جس طرح باقی لوگوں کی استطاعت جو ہے وہ حج کی وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں پوری ہوں تو وہ حج کریں گے، ایسے ہی خواتین کا بھی یہ ہے کہ جب ان کا محرم ہوگا تو ان کا حج ہوگا، اور اگر محرم نہ ہو تو ان کو پھر حج بدل کرانا ہوگا.
پاکستان کا نظام کافرانہ ہے، اس کے تمام لیڈر اول درجے کے کرپٹ ہیں، تمام سسٹم جھوٹ، سود، رشوت اور منافقت پر مبنی ہے، اور ہم اس کافرانہ نظام کے شہری ہیں، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ یہ آپ کی رائے ہے. ہم پاکستان کے نظام کو کافرانہ نہیں سمجھتے، ہم پاکستان کے نظام کو اور اس کے دستور کو اسلامی سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک اسلامی مملکت سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں اس دستور کو اور اس کے اس قانون کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنی پوری اس کے ساتھ نافذ کرنے کی. یہ منفی ذہنیت ہے بہت زیادہ. اگر آپ اس کا پاکستان کا موازنہ کسی اور ملک سے کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. اس کے ساری عمر ہم سجدہ شکر میں گزار دیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو ملک عطا کیا، اور اس کا قانون دنیا کے تمام ملکوں سے بہتر دستور ہے. اس کا پورے دنیا کے اندر سب سے بہترین 73 کا آئین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے.